بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینہ من الفتن رواہ بخاری. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا. کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے فتنوں سے بچنے کی ترغیب ہے اس حد تک کہ اگر بستی چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑے تو چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، مگر اپنا ایمان خراب نہ ہونے دیں. حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے. پیارے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں اور اپنے مسلمان عوام کو بتاؤں کہ اصل حقیقت کیا ہے. ایک بندہ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے، داڑھی بھی اس نے نہیں رکھی، اپنے آپ کو جسٹس کہلاتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے آقا نامدار اسماعیلی قریشی ہاشمی حضرت رقیہ کے باپ، میرے اور آپ کے آقا پیغمبر الصلاۃ پیغمبر الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور آئندہ اس آواز کو نشر کیا جائے گا. لوگوں کے سامنے حجۃ الوداع کا خطبہ بیان کیا جائے گا. اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سارے کام کو سر انجام دیا ہے فرانس نے، یا فرانس کی کسی کمپنی نے، یا فرانس کے کسی سائنسدان نے. پیارے بھائیوں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی کیڑی کو کہہ دے اونٹ ہے. میں نے جہاں تک ریسرچ کی ہے، محنت سے اس معاملے کو پڑتالا ہے، فرانس یا فرانس کے کسی سائنسدان کو پتہ نہیں ہے اس معاملے کا، اور نہ ہی آپ کی آواز کسی نے ریکارڈ کی ہے اور نہ ہی کوئی آواز ریکارڈ کر سکتا ہے. یہ بات میں نے پوری ذمہ داری سے ریسرچ کی، پوری محنت سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس جان بوجھ کر یہ بات پھیلائی گئی ہے کچھ شرارتی لوگوں کی طرف سے. جس فرانس کا وہ جسٹس نام لے رہا ہے وہ تو گستاخ رسول ہے، گستاخ قرآن ہے. فرانس کی طرف سے دین اسلام کے معاملے میں خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. ماضی میں سب جانتے ہیں کہ فرانس والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے چھاپے تھے، خاکے بنائے تھے، اور مسلمان لڑکیوں کے حجاب پر پابندی لگاتے رہے ہیں اور قرآن مجید کو نظر آتش بھی کرتے رہے ہیں. ان سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر سکتے تھے؟ سب جھوٹ ہے، مسلمانوں کو پھنسانے اور ان کا ایمان خراب کرنے کی سازش ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. انہوں نے سوچا ہوگا مسلمان ایک مرتبہ مان جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، بعد میں اسی آواز سے اپنی مرضی کے مسائل اور حکم لگائیں گے ہم اور منسوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے. مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. مسلمانوں بیدار رہو، ان سازشوں کو سمجھ کر کبھی بھی دھوکہ مت کھانا. اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کافی ہے، اور وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم،
آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمام کیا، مکمل کیا تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ اب اس آیت کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کوئی نئی چیز، نیا حکم اسلام میں رکھا جائے۔ ہمارا پختہ ایمان، پختہ عقیدہ ہے کہ اب نہ اسلام میں کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن جس نے یہ سازش گولی ہے، سازش کی ہے، اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا ہوگا اپنے پاس موجود ہونے کا عقیدہ تو ان کا پہلے کا ہی ہے، تو ان کے پاس آواز بھی کوئی نہ کوئی ان میں شامل کر دیتے ہیں، بعد میں دین اسلام میں اپنی مرضی کی باتیں ڈالنا آسان ہو جائے گا۔ پر اس کو کیا پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ دل اور باشعور غلام موجود ہیں۔ جتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی موجود ہیں، ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔